سکون کی تلاش میں لوگ کہاں کہاں پہنچے ہیں؟ سکون ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو خوشی، اطمینان اور روحانی سکون دینے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے۔ چونکہ آج کل کے دور کے اندر مسائل بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، الجھنیں لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مصروفیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس میں جو ذہنی اور قلبی بے چینی ہے نا وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہر شخص اس کا متلاشی ہے کہ وہ سکون کو تلاش کرے۔ اب معاملہ یہ ہے، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکون کیسے حاصل ہو؟ کسی نے سکون کے لیے جو معیار بنایا وہ دولت کو بنایا، اس لیے وہ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے رات دن بس دولت کما رہا ہے، اور بعض اوقات اس میں اس بات کی بھی تمیز بھول جاتے ہیں کہ اس کو کمانا کیسے ہے، کیونکہ بس وہ منزل تک پہنچنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ سکون چاہیے، دولت چاہیے ہو، جیسی بھی ہو۔ پھر کیا سکون جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے میں؟ تو بعض اوقات بندہ جب اس کو معیار بناتا ہے سکون حاصل کرنے کا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شہرت حاصل کروں، چاہے وہ کیسے بھی حاصل کروں، کس ذریعے سے بھی حاصل کروں، کیسے بھی کروں، وہ اس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ کسی نے سکون، سلمان بھائی، ڈائجسٹوں، ناولوں کے اندر جو ہے تلاش کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بس رات دن ناولوں کے اندر مشغول ہے، ڈائجسٹوں کے اندر مشغول ہے، میوزک کنسرٹ کے اندر بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میوزیکل کنسرٹ کے اندر جائیں گے یا میوزک کو سنیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ تو اس سکون کی تلاش میں لوگ در بدر گھومتے پھر رہے ہیں۔ اگر دولت میں سکون ہوتا تو قارون سکون کے اندر ہوتا، لیکن قرآن کے اندر بھی اس پر لعنت برس رہی ہے، اور آخرت میں بھی اس پر جو کچھ ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اگر حکومت اور سلطنت سے سکون حاصل ہو سکتا ہوتا تو فرعون اور نمرود یہ سکون میں ہوتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی سلمان بھائی سکون انسان کو نہیں ملتا۔ اس کی جو وجہ ہے، بنیادی وجہ، وہ یہ دکھائی دیتی ہے سلمان بھائی کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہے۔ جو کچھ ہمارے لیے جو فیصلہ مقدر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہی ہے۔ تو جو کچھ ہونا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے، تو پھر ہمیں وہ جو ہمارا مطلوب ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق کیسے مل سکتا ہے؟ ہاں، یہ ہے کہ اس مطلوب کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہی رب جانتا ہے کہ جس نے انسان کو بنایا، اس کے دل کو بنایا، اس کے دماغ کو بنایا، اس کی روح کو بنایا، وہی جانتا ہے کہ اس کو سکون کہاں سے ملے گا۔ ہم نے اگرچہ وہ سکون دولت میں، مال کی فراوانی میں، شہرت کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن لاتعداد نعمتوں کے حصول کے بعد بھی بندہ اس سکون کو حاصل نہیں کر سکا۔ تو پھر وہی رب کہ جس نے انسان کو بنایا، اس کے دل و دماغ کو بنایا، وہی جانتا ہے کہ اس کو سکون کہاں سے ملے گا، اور اسی رب نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے جو دلوں کو چین ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور سن لو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ تو سلمان بھائی، لوگ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور نہ جانے وہ نہیں کرنے والا بھی ہوتا تو اس کو کر بیٹھتے ہیں۔ تو اگر ہمارا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہمیں حقیقی سکون ملے گا۔ ممکن ہے دولت آپ کے پاس ہو، شہرت آپ کے پاس ہو، آپ کو سکون ملے، مگر وہ سکون جو ہے وہ تھوڑی دیر کا ہو۔ حقیقی سکون یہ نہیں ہے۔ حقیقی سکون اسی میں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی لوگوں کے دلوں کا چین ہے۔ اور اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سکون کو باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سکون ہمارے اندر ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مال بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہرت بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کا سکون ضرور ملتا ہے، لیکن پھر یہی چیزیں ہمارے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ تو حقیقت میں یہی ہے کہ ہم اس کو سیٹ کریں کہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، چونکہ ہمارے لیے دلوں کا چین جو ہے اللہ پاک نے اسی سے وابستہ کیا ہوا ہے اور اسی سے حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے۔